بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ برادران ملت اسلامیہ اور عزیز اسلامی بہنوں، سورہ آل عمران میں غزوہ احد کے بیان کے دوران اللہ تبارک و تعالی نے سابقہ انبیاء کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ارشاد علی ہے وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ واللہ یحب المحسنین۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 146، 147 اور 148 ہے۔ ان کا ترجمہ اس طرح ہے، اور کتنے ہی نبی ہیں جن کے ساتھ اللہ والوں نے جنگ کی ہے تو انہوں نے نہ تو ہمت ہاری اللہ کے راستے میں، نہ کمزور پڑے، نہ سست ہوئے، اور اللہ جمنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور ان کا کہنا تو بس یہ تھا، اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور ہمارے کاموں میں جو کوتاہی ہوئی اس کو بھی معاف فرما دے، اور ہمارے قدم مضبوطی سے جما دے، اور نافرمانوں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ تو اللہ نے انہیں دنیا کا بدلہ اور ثواب بھی دیا، اور آخرت کے ثواب کی خوبی بھی دی، اور اللہ کام کو خوبصورت طریقے سے کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ یہ آیات غزوہ احد میں پیش آئیں۔ کئی کمزوریوں کو بیان فرمانے کے بعد اللہ نے ارشاد فرمائی ہیں، جس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ گزشتہ انبیاء کے ساتھ جو اللہ والے قتال کرتے رہے انہیں بھی قسم قسم کی سخت تکلیفوں کا سامنا رہا، لیکن انہوں نے سخت آزمائشوں اور تکلیفوں کے باوجود نہ تو ہمت ہاری، نہ کمزوری کا مظاہرہ کیا، اور نہ کام میں سستی کی، بلکہ ایسی ہمت اور حوصلے کے ساتھ کام کرتے رہے، خدا کے دین کو لے کر باطل طاقتوں کا مقابلہ کرتے رہے۔ جو غلطیاں یا کوتاہیاں انجانے میں ان سے سرزد ہو گئی تھیں ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہے۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ اس لیے بتایا گیا کہ معلوم ہو جائے کہ وہ طریقہ جو انبیاء اور نبیوں کے ساتھیوں کا ہوتا ہے، یہ نبی پر ایمان رکھنے والوں کا ہوتا ہے، وہ یہ طریقہ ہے۔ لہذا یہ شکست جو احد میں ہوئی ہے تمہیں اس سے دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انبیاء سابقین اور ان کے ساتھیوں کی طرح اپنا حوصلہ اور عزم بلند رکھنا چاہیے۔ یہ تو اللہ کا انعام ہوتا ہے جو کسی کو حاصل ہو جائے۔ حق کے لیے لڑنا اور حق کے لیے قربانی دینا، یہ اللہ کا وہ انعام ہے جو اولو العزم لوگوں کو حاصل ہوتا ہے۔ مومن آزمائش میں اس لیے ڈالے جاتے ہیں تاکہ اولو العزم اور حوصلہ مند لوگ سامنے آئیں، اور کمزور اور ناتواں لوگ جنہیں آخرت کا بدلہ مطلوب نہیں بلکہ جو دنیا کے طالب ہوتے ہیں وہ میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں۔ ہم نے گزشتہ درس میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتایا تھا کہ غزوہ احد میں منافقین کی ایک گروہ وہ تھا جو جنگ شروع ہوتے ہی بلکہ جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی میدان چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ 300 لوگوں کا یہ گروہ عبداللہ ابن ابی ان کا سردار تھا، اور یہ جنگ سے پہلے مسلمانوں سے الگ ہو گئے تھے، اور مسلمانوں کی تعداد صرف 700 رہ گئی تھی۔
اس کا ذکر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 166، 167 اور 168 میں ہے، اور سورہ نساء کی آیت نمبر 88 میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے۔ نیز حدیث کی کتابوں میں بھی ان کا تذکرہ ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 4582 ہے، اور صحیح مسلم شریف میں حدیث نمبر 4412 اور 4413 وغیرہ، اس میں ان کا بیان ہے۔ لیکن بعض منافقین اس کے باوجود بھی مسلمانوں کے درمیان موجود رہ گئے تھے۔ تفسیر حافظ ابن کثیر نے ان میں سے کئی کے نام تو لکھے بھی ہیں۔ ہم نے سابقہ درس میں غزوہ احد میں منافق کے عنوان سے ان کا تذکرہ کر دیا ہے۔ قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 154 میں ان کا واضح ذکر موجود ہے۔ آیت مبارکہ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا یغشی طائفۃ منکم وطائفۃ قد اہمتهم انفسهم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ یقولون هل لنا من الامر من شیء قل ان الامر كله للہ یخفون فی انفسهم ما لا یبدون لک یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا هاہنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ پھر اس غم کے بعد یعنی شکست کے بعد اللہ تعالیٰ نے تم میں سے کچھ لوگوں پر اطمینان کی کیفیت طاری فرما دی اور وہ اونگنے لگے، اور ایک دوسری جماعت وہ تھی کہ انہیں اپنی جان کی فکر تھی، وہ اللہ کے بارے میں ناحق اور جہالت بھری بدگمانیاں کر رہے تھے۔ وہ سوال کر رہے تھے کہ کیا ہمیں بھی کسی بات کا اختیار ہے کہ نہیں؟ آپ فرما دیجئے حکم تو بس ہر بات میں اللہ کا ہی ہے۔ وہ لوگ اپنے دل میں وہ باتیں چھپاتے ہیں جو آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتے، کہتے ہیں اگر ہمیں بھی کچھ اختیار ہوتا تو ہم یہاں قتل نہ کیے جاتے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تو جن کا قتل ہونا لکھا تھا وہ خود باہر نکل کر اپنی قتل گاہوں تک پہنچ جاتے۔ یہ معاملہ اللہ نے اس لیے کیا کہ اللہ تبارک و تعالی آزمائے اس کو جو تمہارے سینوں میں ہے، اور اس لیے تاکہ جو میل کچیل تمہارے دلوں میں ہے اللہ اس کو دور فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی دلوں کے راز خوب اچھی طرح سے جاننے والا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، دین کی خدمت میں، دعوت و تبلیغ میں، اللہ کے راستے جہاد کرنے میں جو تکلیفیں آتی ہیں، جو پریشانیاں گھیر لیتی ہیں، ان سے ایمان والوں کے حوصلے کمزور نہیں ہوتے، بلکہ ان سے ایمان میں پختگی آتی ہے، اور دل سے منافقت کی بیماری دور ہوتی ہے۔ اور جو منافق مسلمانوں کی صفوں میں پوشیدہ ہوتے ہیں وہ میدان چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، اور اس طرح ان کے چہرے بے نقاب ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ مصلحتیں ہیں جو آج بھی پیش آ رہی ہیں اور قیامت تک آتی رہیں گی۔ دین کا کام کرنے والوں کے لیے پریشانیاں اور تکلیفیں آتی ہی رہیں گی۔ ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ دعوت و تبلیغ اور جہاد فی سبیل اللہ کے عمل میں ہمیں ثابت قدم رکھے، اور منافقوں سے ہماری اسی طرح سے حفاظت فرمائے جس طرح سے اس نے دنیا پرستوں اور دنیا کی چاہت رکھنے والوں سے اپنے رسولوں کو محفوظ فرمایا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین، والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔